من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق اللہ العظیم. پچھلے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض قوموں کا تذکرہ شروع کیا کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانا، ان کی بات نہیں مانی، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو میسج لے کر وہ آئے تھے ان کو ان لوگوں نے نہیں مانا. تو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوا اور کن کن قوموں کے ساتھ ہوا، ان میں سے کچھ کا تذکرہ شروع ہوا تھا. سب سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو رسول حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل پر جو تم ظلم اور زیادتی کر رہے ہو وہ ظلم و زیادتی بند کر دو. لیکن اس نے نہ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لایا، نہ ہی بنی اسرائیل پر جو ظلم کا سلسلہ تھا اس کو ختم کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ تم اگر اللہ کے پیغمبر ہو، واقعی سچے ہو اگر، تو کوئی ایسی نشانی اور کوئی معجزہ پیش کرو جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ واقعتاً تم اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ پیش کیا، لیکن جب معجزہ پیش کیا تو اس کو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور اپنی حکومت میں کے جتنے جادوگر تھے سب کو جمع کیا اور کہا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرو. جادوگر آئے اور یہ واقعہ آپ کے سامنے آ چکا کہ مقابلہ ہوا اور جادوگر مقابلے میں جب آئے وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ یہ کوئی جادو نہیں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو جادو کے سلسلے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. جادوگر اگر موسیٰ ہوتے تو ہم ان پر غالب آ جاتے، لیکن ہم ان کے مقابلے میں پیچھے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ جادوگر نہیں ہے. لہٰذا جتنے بھی جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان سب کو حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں ہے، جو کچھ یہ پیش کر رہے ہیں واقعتاً وہ معجزہ ہے، اللہ کے یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہی نے ان کو بھیجا ہے. تو جب یہ بات انہیں سمجھ میں آ گئی فوراً ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پورے بھرے مجمع میں، پوری پبلک کے سامنے، پوری آڈینس کے سامنے جب وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے میں ہار گئے، فوراً انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رب العالمین کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہیں. اب یہ چیز فرعون کو بالکل پسند نہیں آئی، اس لیے کہ اس نے پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، اور فرعون کے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ ہمارے اتنے سارے جادوگر ہیں، ہمارے جادوگر جیت جائیں گے اور موسیٰ کی رسوائی ہو جائے گی،
اور میری خدائی باقی رہ جائے گی. لیکن جب پوری پبلک اور عوام کے سامنے معاملہ کچھ الٹا ہی ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ میرے جو جادوگر تھے وہ بھی موسیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، اس کے سامنے اور کوئی چیز نہیں رہی باقی، تو اب اس نے پریشان ہو کر کے ان لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے جبکہ میں تمہارا حاکم ہوں، میں تمہارا بڑا ہوں، میری طرف سے اجازت ہونی چاہیے، اس کے بعد تم ایمان لاتے، میری اجازت سے پہلے تم کیسے ایمان لے آئے؟ یہ کہنے کے بعد اس نے ایک بات تو لوگوں کے ذہن کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ جو مقابلہ ہوا موسیٰ کا اور ہمارے جادوگروں کا، حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں، یہ جادوگروں کی اور موسیٰ کی ملی بھگت تھی، جو مجھے بیوقوف بنانے کے لیے ان لوگوں نے ایسا کیا. یہ موسیٰ ہی اصل بڑا جادوگر ہے اور انہوں نے ہی ان لوگوں کو بھی جادو سکھایا ہے، اور یہاں میدان میں ہمارے سامنے ڈھونگ کر رہے ہیں کہ مقابلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، بلکہ یہ سب گرو چیلے ہیں. اس لیے اس نے کہا، پہلے تو یہ بات کہی آمنتم لہ قبل ان آذن لکم. فرعون نے کہا جب سارے جس کے سارے جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو فرعون نے کہا کہ کیا تم لوگ میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ پر؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. دراصل بات یہ ہے کہ موسیٰ ہی تمہارا گرو ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے. یہ کہا فرعون نے. اب اس کے بعد کہتا ہے فلسوف تعلمون، تو تم کو ابھی پتہ چل جائے گا، یعنی یہ جو تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ پر، اس کی وجہ سے میں تمہیں کیا سزا دوں گا اور کس طرح میں تمہیں تکلیف دوں گا، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ حکومت کا مالک ہے، بڑا ہی ہے، اور اس شیطان کی سزا بھی بہت مشہور تھی. یہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کے اندر میخ لگا دیتا تھا، اس کے بعد تڑپا کر سزا دیتا تھا. یہاں بھی اس کی سزا کا تذکرہ ہے. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ جادوگر مسلمان ہو گئے ہیں، اب اس کو دیکھ کر کے تو اور بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کو سزا دینا چاہا کہ اس سزا کے ڈر سے پھر دوسرے لوگ مسلمان نہ ہوں. تو اس کو ڈراتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ابھی تم کو پتہ چل جائے گا. کیا پتہ چل جائے گا؟ خود کہتا ہے آگے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. کہ میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. مخالف سمت سے مراد یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹ دوں گا اور بایاں پیر کاٹ دوں گا، یا یہ کہ بایاں ہاتھ اور دایاں پیر کاٹ دوں گا. یہ اس طرح سے کاٹ دوں گا، اور کاٹنے کے بعد وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. تو یہ دیکھیے دردناک سزا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو سولی پر چڑھا دیا گیا، جان اس سے بھی نکل جائے گی، لیکن ایک اس طرح سے کہ پہلے ہاتھ کاٹ دیا جا رہا، پیر کاٹ دیا جا رہا ہے، پھر سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، اس سے اور تکلیف ہوگی. تو یہ اپنی تکلیف دینے کو بیان کر رہا ہے کہ اگر تم لوگ پیچھے نہیں ہٹے اور موسیٰ پر ایمان باقی رکھے، یعنی ان کے اللہ پر، تو پھر میں تمہیں اس طرح کی سزا دوں گا. یہ ڈرا رہا ہے. لیکن تھوڑی دیر کی صحبت تھی، تھوڑی دیر کا ساتھ تھا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جادوگروں کا، اور اس تھوڑی دیر کے ساتھ میں ان کی دل کی حالت ایسی بدل گئی کہ دیکھیے اتنا بڑا پاورفل آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی فرعون، کہ میں تم ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں اس طرح سزا دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. اب ایسی کنڈیشن ہم میں اور آپ میں کسی کے سامنے آ جائے، اللہ نہ کرے، تو اس وقت ہماری آپ کی حالت کیا ہو؟ ایک تو یہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کسی کو کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پیر کاٹ دوں گا، تو ہم اور آپ ہنستے ہوئے چلے جائیں گے کہ تھپڑ ماروں گا ابھی دماغ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں، لیکن ایک ایسا آدمی جو پاورفل ہے، جو حکومت کا مالک ہے، پورے ملک کا مالک ہے، اس کے پاس فورس ہے، پولیس ہے، فوج ہے، عدالت ہے، جیل ہے، سب کچھ اس کے انڈر میں ہے، وہ اگر کہہ رہا ہے تو کیا یہ مذاق ہوگا؟ کوئی بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ظاہراً
کوئی راستہ نہیں. لیکن تھوڑی دیر جو اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جادوگروں کا وقت گزرا، اس تھوڑی دیر کی صحبت اور ساتھ نے ان کے دل کو اتنا صاف ستھرا کر دیا، ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ایسا جواب دیا ان لوگوں نے فرعون کو کہ اس کے دانت کھٹے ہو گئے. اور ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لا ضیر. یہ جادوگر جس کو یہ ڈرا رہا ہے کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو، تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا. ان لوگوں نے جواب یہ دیا لا ضیر، کوئی حرج کی بات نہیں، کر لو جو کر رہا ہے. آگے 16ویں پارے میں تو یہی لفظ ہے فقضی ما انت قاض، جو تمہیں کرنا ہے کر جاؤ، لیکن ایمان سے ہم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ جو ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی علماء کی صحبت میں رہو، بزرگوں کی صحبت میں رہو، تو ہمارے پاس اپنے موبائل فون میں روزانہ 3-4 گھنٹے گزارنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن 10-15 منٹ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا نہیں ہوتا. یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر کی صحبت میں کتنی دیر کے لیے آئے تھے جادوگر. جادو کا جس دن مقابلہ تھا اس دن ہی آئے، وہ مقابلہ ہوا، تھوڑی دیر کا 7 گھنٹے 2 گھنٹے کا ساتھ رہا ہوگا، اس سے بھی کم وقت رہا ہوگا، اور اتنی دیر میں دل کتنا صاف ہو گیا، ایمان کتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ اتنی بڑی تکلیف کو گوارا کرنے تیار ہیں. اس کو مذاق نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے ایسا. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں لا ضیر، حرج کی کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ انا الی ربنا منقلبون، ہمیں اپنے رب کی طرف ہی تو لوٹ کر جانا ہے. یعنی آج اگر تم مار دو گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس. اور اگر آج تم نے نہیں مارا، ہمیں چھوڑ دیا، تو کیا ہماری زندگی باقی رہ جائے گی؟ کیا کہتے ہیں بھئی موت تو آنی ہے نا، آج نہیں کل آ جائے گی، کل نہیں پرسوں آ جائے گی، پرسوں نہیں ترسوں آ جائے گی. لوٹ کر تو اللہ کے پاس جانا ہی ہے، چاہے آج جائیں یا 10 سال 20 سال کے بعد جائیں، جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے. لہٰذا اس میں تم کو جو کرنا ہے کر گزرو، ہمیں تو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ جواب دیا، اس کے دانت کھٹے ہو گئے. اس کے بعد اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، کہ چونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. یعنی یہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو کے لیے آئے تھے، اور ایک بڑی تعداد وہ تھی جو تماشا دیکھنے آئی تھی، ان سب لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ جادوگر ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں جادوگر کہ ہم لوگ ان سارے لوگوں میں جو لوگ بھی اس میدان میں جمع ہیں، جادو کا مقابلہ کرنے آئے یا دیکھنے آئے، ہم ان لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور گناہ ان کے ایک تو پہلے سے کفر و شرک کے اندر تھے وہ گناہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آئے تھے، یہ بھی گناہ. تو امید ہے کہ ہم پہلے جیسے بات سمجھ میں آ گئی فوراً ہم ایمان لے آئے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے. یہی چیز اصل ہے کہ حق ظاہر ہونے کے بعد انسان کو فوراً حق کو قبول کر لینا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں ایک بات نہیں آئی، تو جب تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ اسے قبول نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن جب بات سمجھ میں آ جائے تو اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے. اگر سمجھ میں آنے کے بعد بھی ہم ضد اور ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، اس کا مطلب پھر یہ کہ ہمارے اندر غرور اور تکبر ہے. اس لیے حق بات واضح ہو گئی پھر بھی ہم اسے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ ہو گیا. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ یہ جو میرے بندے ہیں یعنی بنی اسرائیل، ان کو لے کر اب مصر سے نکل جاؤ. اور جب مصر سے لے کر ان کو نکلو گے تو فرعون اور اس کے ماننے والے ان لوگوں کا پیچھا کریں گے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل مصر کے اندر رہے، اور ان سے وہ نچلے درجے کا کام لیا کرتے تھے، نا محنت مزدوری کا کام یہ ان لوگوں سے لیا کرتے تھے. تو یہ چاہتے تھے کہ یہ یہیں رہیں، ہم ان کو غلام بنا کر رکھیں، ان سے نچلے درجے کا کام لیں، ان کو آزاد نہیں ہونے دے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب یہ فیصلہ ہوا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اس کا تذکر آگے بھی آ رہا ہے، کہ کسی کی سرکشی
اور کسی کی ظلم زیادتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں سنبھلنے کا، سدھرنے کا، اور جب وہ موقع دیے جانے کے بعد بھی آدمی راستے پر نہیں آتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو سزا دیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ جتنی بھی قوموں کا تذکرہ ہم قرآن و حدیث کے اندر پڑھتے ہیں، انہیں پیغمبر نے بہت سمجھایا، اور ان کی طرف سے بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ کہتے تھے اگر تم کہتے ہو کہ تم صحیح ہو، ہم تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے سزا کیوں نہیں آتی، پکڑ کیوں نہیں آتی، اللہ میں چھوڑا کیوں ہوا ہے؟ اب وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، اللہ پکڑنا چاہے تو ابھی پکڑ سکتے ہیں۔ یہاں بھی ایک لمبا وقت گزرا ہے کہ فرعون کے سامنے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے اللہ کی بات پہنچائی، ان کو سمجھایا، اور بنی اسرائیل پر جو ظلم زیادتی کر رہا تھا وہ اس سے بھی کہا اس کو چھوڑو، اس کو ہمارے ساتھ جانے دو ان کو، لیکن یہ نہیں مان رہا تھا۔ نہ ماننے پر اب اللہ کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ ان کو ختم کر دینا ہے دنیا سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل ہیں، ان کو مصر سے لے کر نکل جاؤ، کیونکہ اب اللہ کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو اب ختم کر دینا ہے، کیونکہ بہت لمبا ٹائم دے دیا گیا ان لوگوں کو سنبھلنے کا، سدھرنے کا، لیکن یہ سنبھل نہیں رہے ہیں، اس لیے اب ان کو ختم کر دینا ہے۔ اس لیے کہا کہ آپ لوگ پہلے یہاں سے نکل جائیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر مصر سے نکل جاؤ، انکم متبعون، اور ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، کہ یعنی جب تم لوگ مصر سے نکل جاؤ گے تو یہ جو فرعون ہے اور اس کے جو لوگ ہیں وہ تمہارا پیچھا کریں گے کہ کیوں یہاں سے گئے یہ لوگ۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر فرعون نے شہروں کے اندر ایلچی کو بھیجا۔ ایلچی جانتے ہو، چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں جو کہ بھائی کسی کو بلا کے لاؤ، فلاں کام کر دو، اس کو جا کے بلا کے لاؤ، تو یہ بلانے والوں کو بھیجا۔ جب دیکھا نا کہ یہ نکل گئے ہیں مصر سے یہ لوگ، تو اس نے تمام شہروں کے اندر ایسے ایلچی بھیجے کہ تمام لوگوں کو بلا کر کے لاؤ، اور یہ کہلا بھیجا کہ لوگوں سے جا کر بتاؤ کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ بنی اسرائیل بہت تھوڑے سے لوگ تھے، وانہم لنا لغائظون، اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم سب کے سب پوری طرح تیار ہیں۔ تین باتیں لوگوں کو اس نے کہلوائی۔ جو ایلچی بھیجا تھا فرعون نے شہر کے اندر، اس کو کہا کہ تین باتیں جا کر لوگوں کو بتاؤ۔ ایک تو یہ بتاؤ کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں جو یہاں رہ رہے تھے، یہ تو ایک تھوڑے سے لوگ تھے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بہت چھوٹی سی تعداد تھی ان کی، لہٰذا ان کے مقابلے کے لیے آؤ، یہ تو تعداد بہت کم ہے ان کی، جب ان کی تعداد بہت کم ہے تو ہم چٹکیوں میں اسے ختم کر دیں گے، لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تعداد بڑی ہے، ان کی تعداد چھوٹی ہے، لہٰذا آ جاؤ ہم ان کو فوراً ختم کر دیں گے، ڈرنے کی بات نہیں۔ کیوں یہ بات اس لیے کہی کہ کسی بڑی فوج سے اور بڑے لشکر سے مقابلہ ہوگا تو آدمی سوچتا ہے کہ بھئی وہاں جائیں لڑنے کو، کیا معلوم کامیاب ہوں گے یا شکست ہو جائے گی، لیکن یہ کہلا رہا ہے کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، لہذا ان کو تو ہم یوں ختم کر دیں گے، لہذا آؤ سب۔ ایک دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے ہمیں بہت غصہ دلا دیا ہے۔ کیا غصہ دلایا؟ کہ جب یہ لوگ مصر سے جانے لگے تو ان لوگوں کے، یعنی فرعون اور ان کے ماننے والوں کے، فرعونیوں کے بہت سے لوگوں کے زیور عاریت کے طور پر انہوں نے لے لیا تھا۔ عاریت سمجھتے ہیں؟ عاریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے استعمال کے لیے، فلاں جگہ جا رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی سے گاڑی لے لیے، پھر تھوڑی دیر کے لیے گاڑی دے دو، فلاں جگہ جا رہے ہیں، کچھ کام ہے۔ کبھی بہت سے لوگ میں نے سنا ایسا ہوتا ہے، اللہ جانے، کہ کسی کے پاس اچھا ڈریس نہیں ہوتا ہے، وہ ذرا کوٹ ووٹ، کہیں شادی وادی میں جانا ہے تو کسی دوست کا مانگ کے پہن لیتے ہیں، ذرا یار دوست کی شادی میں جانا ہے، ذرا ارے بھائی دوسرے کا پہن کے کیا دکھا رہے ہو یار۔ ہاں، لیکن سنا کہ ایسا بھی کرتے ہیں لوگ، دوسرے کا مانگ کے پہن میں لیتے چلے جاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس کو کہتے ہیں عاریت پر لینا۔ عاریت کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کی چیز استعمال کرنے کے لیے لے لینا اور استعمال کر کے پھر اسے
دے دینا۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے بہت سے زیور وغیرہ لے لیا تھا بنی اسرائیل نے فرعونیوں کا، کہ ہم کسی جگہ جا رہے ہیں اور تمہارے زیور ذرا دے دو۔ ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہم مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو تو ایسا بتایا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور کچھ کسی فنکشن وغیرہ میں تمہارے زیور وغیرہ ہے جو دے دو ذرا، پھر ہم تم کو واپس کر دیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے زیور وغیرہ بھی سب لے کر بھاگ گئے، ہمیں بہت غصہ دلا دیا ان لوگوں نے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور تیسری بات یہ کہلوا کر بھیجی کہ ہم لوگ اپنے ہتھیار اور ان کے وار کا مقابلہ کرنے کا جو کچھ بھی سامان ہو سکتا ہے ان سب کے ساتھ پوری طرح تیار ہیں۔ لہٰذا ان کی تعداد کم ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، انہوں نے ہمیں غصہ بھی دلایا کہ ہمارا زیور لے کے چلے گئے ہیں، اور ہم ہر طرح کے ہتھیار اور دفاعی سامان سے لیس ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ان کا مقابلہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے سب کے سب لوگ آ جاؤ اس کے مقابلے میں۔ یہ آدمی بھیج کر شہروں کے اندر لوگوں کو بلوایا اس نے، پبلک کو۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیے کیا ہوگا۔ اب یہ فرعونی بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے اپنے شہر سے باہر نکل جائیں گے، کیونکہ یہ تو مصر سے نکل چکے ہیں۔ اب یہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے یہ بھی اپنے شہر کو چھوڑ کر، مصر کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ یہاں جو ان کے باغات ہیں، پانی کے چشمے ہیں، عالی شان ان کی بلڈنگ اور عمارتیں ہیں، یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ خالی ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اب ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ مصر جو شہر ہے، اس کے اندر جو باغات ہیں، پانی کے چشمے ہیں، جو خزانے ہیں، جو بہترین مکانات ہیں، اللہ کا فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ سب مجھے اپنے بندے یعنی بنی اسرائیل کو دے دینا ہے۔ دے دینا ہے، کیسے دے دینا ہے؟ اس کی اللہ نے دیکھیے کیا نظام بنایا اللہ نے، کون سمجھ سکتا ہے؟ کہ ان کو کہا کہ تم لوگ مصر سے نکل جاؤ، بنی اسرائیل کو۔ جب یہ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو ان کا پیچھا کرنے کے لیے فرعونی بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، باغات کو چھوڑ کر، خزانوں کو چھوڑ کر، اپنے پانی کے چشموں کو چھوڑ کر ان کا پیچھا کرنے کے لیے آ گئے۔ جب آ گئے تو ہوا کیا؟ آگے بنی اسرائیل جا رہے ہیں اور پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ جب سمندر کے پاس پہنچے تو اب کیا کریں؟ اب سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل، یہ پریشان ہو گئے، اب تو مصیبت میں پھنس گئے، پیچھے سے اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور سامنے سمندر ہے، یہاں جاتے ہیں تو ڈوبتے ہیں اور ادھر کھڑے رہتے ہیں تو آ کر کے پکڑ لیں گے، مار دیں گے۔ پریشان ہو گئے۔ پریشانی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، کہ یقیناً اب ہم پکڑے جائیں گے، اب بچنے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، فَإِنَّهُ کیا ہے، ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ ہمیں راستہ بتائیں گے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ایسی پریشانی کے وقت میں ان کا یہ یقین ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ سب بھی مسلمان تھے بنی اسرائیل، لیکن ان کے سامنے ان کے نبی پیغمبر ہے تو ان کا ایمان تو یقیناً ان کے مقابلے میں بہت اونچا اور بہت مضبوط ہوگا۔ اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ نے جب ہمیں کہا ہے کہ تم مصر سے نکل جاؤ بنی اسرائیل کو لے کر، تو یقیناً وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اس لیے کہا انہوں نے کہ نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ میرے اللہ ہیں، وہ ہمیں راستہ ضرور بتائیں گے۔ یہ بات جیسے کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ اس سمندر کے اوپر لاٹھی مارے اپنے آپ۔ لاٹھی مارنے کی وجہ سے سمندر کا پانی پھٹ گیا، بالکل پانی پھٹ کر الگ ہو گیا اور بیچ سے بالکل راستہ بن گیا، 12 راستے بن گئے، بالکل 12 راستے بن گئے۔ یہ 12 خاندان تھے بنی اسرائیل کے، ہر ایک اپنے ایک راستے سے گزر گیا، پانی بالکل ٹھہر گیا۔ آگے آ رہا ہے کہ جس دو پانی کے دونوں حصے اس طرح سے ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے،
بالکل جس طرح سے پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑے رہتا ہے، اور پورا راستہ صاف ستھرا بنا ہوا ہے. 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے خاندان تھے، وہ ایک ایک راستے سے سب کے سب گزر گئے. پیچھے سے ان کا لشکر بھی آ گیا فرعونیوں کا. انہوں نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، ان کے دماغ نے کام نہیں کیا اور سوچے راستہ بنا ہوا ہے، گھس گئے اس کے اندر سب کے سب. اور جب سب کے سب اندر گھس گئے، جب بیچ سمندر میں چلے گئے، ابھی سائڈ وائڈ میں رہے پانی ملنا شروع ہو جائے تو نکل کے بھاگ بھی سکتے تھے نا، تو جب بیچ میں چلے گئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پھر لاٹھی مار دو. تو پھر لاٹھی مار دی تو پانی پورا کا پورا پھر مل گیا اور سب کے سب وہیں پر ڈوب کے مر گئے. پیچھے اپنے گھر کو خالی چھوڑ کر چلے آئے تھے، باغات چھوڑ کر چلے آئے تھے، پانی کا چشمہ چھوڑ کر چلے آئے تھے، خزانے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے آئے تھے. اللہ نے ان کو گھر سے نکالا، فرعونیوں کو ان کے پیچھا کرنے کے لیے، اور جن کو یہاں ہلاک کر دیا. اور ان کے پیچھے جو ان کے مکانات تھے، ان کے چشمے تھے، ان کے باغات تھے، ان کے خزانے تھے، ان سب کا مالک کس کو بنا دیا اللہ نے؟ بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اب سوچئے اتنے پاورفل وہ لوگ ہیں، اور لیکن ان کی دولت، ان کی حکومت اور کوئی چیز کام نہیں آئی، اور جو اللہ کے ماننے والے تھے اللہ نے ان ساری چیزوں کا مالک ان کو بنا دیا. اور کس طرح سے بنایا دیکھیے، ان کو آسانی کے ساتھ ان کے گھروں سے نکال دیا اور یہاں لا کے ڈبو دیا سب کو، اور پھر ان کے پورے جو خالی چیزیں پڑی تھی سب کو ان کا مالک بنا دیا. یہ واقعہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، یقیناً تم سب کا پیچھا کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پھر فرعون نے شہر کے اندر ایلچی کو بھیجا اور ان یہ کہلا بھیجا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ بنی اسرائیل یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، وانہم لنا لغائظون، اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلا دیا ہے، وانا لجمیع حاضرون، اور ہم لوگ پوری طرح سے ہم سب کے سب تیار ہیں. فاخرجناہم من جنات وعیون، اب اللہ پاک کہہ رہے کہ ہم نے ان یعنی فرعونیوں کو نکال دیا باغات سے، چشموں سے، نیز خزانے اور شاندار مکانات سے، یعنی سب کچھ چھوڑ کر کے ان کے پیچھے چلے آئے. کذالک، ایسا ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے ان سب چیزوں کا مالک بنا دیا کس کو؟ بنی اسرائیل. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، فرعونیوں نے سورج نکلنے کے بعد ان کا پیچھا کیا. رات بھر سو رہے ہوں گے، جیسے سورج نکلا اب آنکھ کھلتی آدمی کی ذرا، تو سورج نکلنے کے بعد ان کے پیچھے بھاگے. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعت ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور ادھر فرعونی، دونوں جب آمنے سامنے ہو گئے تو قال اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، یقیناً ہم تو پکڑے جائیں گے اب، کیونکہ یہ تو آ چکے ہیں پیچھے بالکل. قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرے اللہ ہیں، میرے رب ہیں، وہ یقیناً ہمیں راستہ بتائیں گے. فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو کہ مارو اپنی لاٹھی سے سمندر کے اوپر. فانفلق، انہوں نے مارا، مارنے کے بعد سمندر پھٹ پڑا. فکان کل فرق کالطود العظیم، اور ہر حصہ، پانی کا ہر حصہ جو پھٹ کر الگ ہوا تھا، یہ ہر حصہ بالکل بڑے پہاڑ کی طرح سے کھڑا ہوا تھا. یعنی یہ نہیں کہ پانی کچھ آ رہا ہے، ایسا نہیں، ایک دم الگ ہو گیا اور اپنی جگہ پر پانی بالکل جم گیا، راستہ آسان بن گیا بالکل. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہاں ہم نے پھر دوسرے فریق کو پہنچا دیا، یعنی وہیں اسی پانی میں دوسرے فریق یعنی فرعونیوں کو ہم نے وہاں پہنچا دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی. ثم اغرقنا الآخرین، اور دوسرے فریق کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو دیا. دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت، وہی پانی ہے، اسی پانی سے ایک کو نجات دے رہے ہیں، اسی پانی میں دوسرے کو ڈبو رہے ہیں. یہ سب کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ صرف اللہ کی بات ماننے اور اللہ کے پیغمبر کی بات ماننے کی وجہ سے اتنی بڑی اللہ کی مدد اور نصرت ہو رہی ہے. اتنے بڑے دشمن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کر رہے ہیں. یہی سمجھنا ہے ہمیں اور آپ کو، اور یہی سبق لینا ہے کہ اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے
نبی کی اطاعت، ان کی فرما برداری. اس کے بعد ہر طرح کے حالات گرچہ ہمیں بظاہر بہت مشکل اور دشوار معلوم ہو رہے ہوں، لیکن وہ حالات آسان ہو جائیں گے. اور آسان ہوں گے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہو جائیں گے. ان لوگوں کے اوپر کم حالات نہیں گزرے. کتنے سال یہ مصر کے اندر تھے، کتنی ظلم و زیادتی فرعون نے ان کے اوپر کتنا کیا، کتنے بچوں کو، معصوم بچوں کو اس نے قتل کرایا، کیا کیا ظلم و زیادتی نہیں کی. لیکن ایک دن بہرحال ایسا آیا کہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے اور کامیابی ایمان والوں کو ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام، عزت اور ہر طرح کی چیزوں سے نوازا، وہ ایمان والوں کو نوازا. اسی لیے آگے کی آیت ہے ان فی ذالک لآیہ، کہ یہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے. لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن مکہ والوں میں سے اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. نشانی تو بہت ہے. ہمارے اور آپ سب کے سمجھنے کی ایک بات ہے کہ قرآن کریم جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ واقعہ کیوں بیان کرتا ہے. کوئی اسٹوری کی کتاب یہ نہیں ہے. یہ جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، ورنہ ٹھیک نہیں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول سے دور رہ کر زندگی گزارو گے. تو جس طرح سے ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی اور اس سے دور رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی، تو ہم نے اسے ہلاک و تباہ کر دیا. اگر تم بھی ایسا کرو گے تمہیں بھی ہلاک کر دیں. یہ دوسری قوموں سے کے واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا ہے، یہ عبرت لینی ہے. یہ غور کرنا ہے کہ آخر اللہ نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کو کیوں ہلاک کیا. کیا ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی، ان کے پاس انجینئر ڈاکٹر نہیں تھے؟ سارا کچھ تھا. اس کے باوجود اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہے تھے. وہی وجہ اگر ہمارے آپ کے اندر پائی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی اللہ کا وہی فیصلہ ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ واقعے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو درست کریں اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت میں زندگی گزارنے کی فکر کریں. آگے آیت ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہ بات بہت سے کافروں کے ذہن میں آتی، بہت سے مسلمانوں کے بھی ذہن میں آتی کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے. نہ کافروں میں بھی دیکھیے، اور بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، زنا میں پڑے ہیں، شراب میں پڑے ہیں، سود میں پڑے ہوئے ہیں، ظلم زیادتی سب کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے بہت سی مرتبہ کہ پھر بھی وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں دنیا کے لحاظ سے. تو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ یہ جب غلط ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، پھر یہ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ بیکار سوال ہے. ایک جواب تو میں آپ کو یہ دے دوں کہ دنیا یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے. دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، عمل کی جگہ ہے. یہاں اللہ نے بھیجا ہے صرف اس لیے کہ آپ عمل کر کے آؤ. اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو، یہ تمہارا چوائس ہے. تم یہاں عمل ہوگا. اچھا کیا ہے اس کا اچھا بدلہ آخرت میں ملنا ہے، برا کیا ہے تو اس کا برا بدلہ آخرت میں ملنا ہے. لیکن ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم عمل کا بدلہ دنیا میں تلاش کرنے لگتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس کی زندگی دنیا ہی میں اچھی ہونی چاہیے، اور کوئی برا کر رہا ہے تو اس کی زندگی دنیا ہی کے اندر بری ہونی چاہیے. یہ ہماری غلط سوچ ہے. اس لیے کہ اللہ نے دو جگہ بنائی، ایک دنیا ایک آخرت. دنیا عمل کے لیے، آخرت بدلے کے لیے. وہاں ضرور ایسا ہوگا. ہم جس چیز کو یہاں سوچ رہے ہیں یہاں ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں ضرور ایسا ہوگا کہ جس نے اچھا کیا ہے اس کو اچھا ہی بدلہ ملے گا، اور جس نے برا کیا ہے برا ہی اس کو ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے بدلے کو، اور جس نے معمولی درجے کی بھی برائی کی ہوگی اس کو بھی وہاں دیکھ لے گا. یہ قرآن کہتا ہے. تو ایک ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم دنیا ہی کے اندر اچھے اور برے عمل کا بدلہ ڈھونڈنے لگتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بھی اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے.
بہت سے لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے کو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے مالدار تھے، غریب ہو گئے، بہت سے غریب قسم کے لوگ تھے، مالدار بن گئے، بہت سے صحت مند تھے، اکڑ رہے تھے بالکل، ایسی کوئی بیماری میں پھنس گئے کہ بالکل جسم خراب ہو گیا، کمزور ہو گئے، مر گئے بہت سے. تو یہ سب چیزیں کبھی عبرت اور نشانی کے طور پر اللہ پاک دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے لوگوں کو سنبھلنے کا ٹائم دیتے ہیں کہ اگر تم غلط راستے پر چل پڑے ہو تو تمہارے پاس موقع ہے، ابھی تم سدھر جاؤ، اچھے راستے پر آ جاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتے، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ادھر کوئی غلط کیا ادھر پکڑ جائے، ادھر صحیح کیا ادھر بدلہ مل جائے. یہ بھی ہماری غلط سوچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گناہ پر، کسی کوتاہی پر فوراً نہیں پکڑتے، بلکہ جو گنہگار ہے، جو خراب انسان ہے، اسے سنبھلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتے. اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ آپ کا رب تو بڑا زبردست ہے، وہ تو جس کو چاہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے. اس کے یہاں کوئی دیر، اس کے یہاں کوئی ایسی یعنی بات نہیں ہے کہ کوئی کمزوری ہے جس کی اسے نہیں پکڑ پا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے تو بہت زبردست وہ، تو پھر کیوں نہیں پکڑ رہا ہے فوراً؟ اس کا الرحیم، اس لیے کہ وہ نہایت مہربان ہے، چانس دیتا ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، اس لیے وہ نہیں پکڑ رہا ہے، ورنہ ہے وہ بہت زبردست، جب چاہے پکڑ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، جب وہ نہیں سنبھلتے ہیں تو پھر اللہ پاک گرفت فرماتے ہیں دنیا میں بھی کبھی. اور اگر دنیا کے اندر گرفت نہ بھی ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر پکڑ نہ ہونا یہ اس کے حق ہونے کی اور صحیح ہونے کی کوئی یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، عمل کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ واقعہ پورا ہو گیا آج فرعونیوں کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ پورا ہو گیا. اس واقعے سے ہمیں یہی عبرت لینی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، اور اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا جو فرعون اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ اسی طرح ہوگی جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مدد ہوئی. کیا ہم یہ واقعے کو کیا معمولی سمجھ رہے ہیں؟ سامنے سمندر ہے، لاٹھی مار دینے کی وجہ سے سمندر کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس طرح 12 جگہوں پر ایسا ہوا کہ 2 حصوں میں پانی تقسیم ہو گیا. یہ کوئی معمولی درجے کی مدد ہے اللہ کی؟ اور یہ کوئی ایسا واقعہ بس ایسے ہی ہے؟ یہ سچائی نہیں ہے. قرآن بیان کر رہا ہے بالکل یہ کب ہوگا؟ جب انسان اللہ اس کے رسول کے تابع بن جائے گا، اس کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگے گا، تب جا کر کے یہ بات ہوگی. ورنہ اللہ کی مدد، ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین اور راستے سے ہٹے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ اس طرح مدد آ جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.